آج ماہ شعبان المعظم کی وہ بابرکت رات آ چکی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں جو شخص بھی 4 رکعت نماز نفل اور اللہ الصمد کا یہ عمل کر لیتا ہے جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، وہ اسی رات میں مل جاتا ہے، اور پورا سال اس بندے کو پھر کروڑوں غیب سے ملتے ہیں۔ اس کا گھر پھر پورا سال پیسوں سے خالی نہیں ہوتا، اس کی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوتی، نہ کوئی غم اس کے پاس آتا ہے، نہ کوئی پریشانی اس کے قریب آتی ہے، کیونکہ یہ ماہ شعبان المعظم کی وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ استغفار توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ نوافل پڑھنے والے اور اللہ الصمد کا ورد کرنے والا شخص رحمت الہی میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور اس بندے پر بلائیاں ایسے اترتی ہیں جیسے آسمان سے بارش زمین کی طرف اترتی ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جو بھی خواتین بھائی بہن یہ نوافل سن رہا ہے، اس کا طریقہ سمجھ کر اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور اس کو کس ٹائم میں پڑھا جائے، کس وقت پڑھا جائے، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی، مکمل تفصیلات میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے بتاؤں گا تاکہ کوئی بھی بھائی بہن ان نوافل سے اور اللہ الصمد کے اس عمل سے محروم نہ رہے۔ اب آپ کو میں سب سے پہلے اس کا وقت بتا دوں۔ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر کی اذان ہونے تک جو اس کے درمیان والا وقت ہے، اس میں آپ کسی وقت میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے علاوہ کب اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ اسی رات میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے گا۔ اسی طرح دوستو اب آپ نے سب سے پہلے نیت سننی ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ جب 4 مکمل پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کا یہ عمل کرنا ہوگا۔ اب پہلے 2 رکعتوں کی نیت کیسے کرنی ہے، دوسرے کی کیسے کرنی ہے، اس سے کہ آپ کو کتنے فائدے ہوں گے، 5 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی عمر میں برکت، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی اولاد میں برکت، آپ کی تمام جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد کیونکہ اس رات کو کہا جاتا ہے برات کی رات، یعنی نجات والی رات، اور اس رات کے بارے میں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے فرمانے ہوتے ہیں، جو واقعات پیش آنے ہوتے ہیں، وہ اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس رات میں اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، قسمت کو سنوارنا چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی منشا کے مطابق اپنی تقدیر کو لکھوانا چاہتے ہو، پھر اس رات میں یہ نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں۔ کہتے ہیں ان نوافل کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ یہ پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت ہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے نیت کرنی ہے، یعنی کہ نیت میں نے بتا دی۔ اب دوسرے 2 کی میں جب وہ پڑھنے ہوں گے تو وہ میں بتاؤں گا۔ یہ 4 رکعت نفل آپ نے ایک ہی ساتھ پڑھنے ہیں، وقفہ درمیان میں نہیں کرنا۔ جب شروع کرنے ہیں پھر یہ پڑھ کے اس کے بعد کا عمل کر کے پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہوگا۔ تو اگر اتنا کر سکتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر نہیں آپ کے دل میں شوق ذوق، دیکھیں لوگ غفلت میں دن گزار لیتے ہیں، ہرگز ایک نصیحت پہ عمل کر لیں، ہرگز اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، سستی میں نہ گزاریں۔ خدا را یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ موقع سال سے پہلے نہیں ہاتھ میں آئے گا، کیونکہ اس رات کو کہتے ہیں برات، یعنی جہنم سے نجات دینے والی رات۔ اور اس رات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، جہنم سے ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو کہتے ہیں برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کی پیشی والی رات، جو آپ نے پورے سال میں کیے ہیں نا، جو کرتوتیں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، وہ سارا کا سارا اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ رحمت خداوندی کی رات ہے،
عطائے رب ذوالجلال کی رات ہے، گناہوں کو مٹانے والی رات ہے، قبولیت دعا کی رات ہے، یعنی اس رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے، آگے حدیث پاک آئے گی جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس موقع کو غنیمت سمجھیں، قدر و منزلت والی رات ہے۔ اگر بلندی چاہیے، عروج چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، پھر اس رات میں یہ سب کچھ ملے گا۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت فرماتا ہے، اور یہ فرشتے اترنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے عید الفطر عید الاضحیٰ کی چاند رات مسرت اور شادمانی کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی یہ دو راتیں عید کی رات کہلاتی ہیں۔ اس لیے ایک شب برات اور ایک لیلۃ القدر کی رات ان کی عید کی راتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ بھلائیاں اتارتا ہے، اس میں خیر کے دروازے کھولتا ہے، اس لیے نظر رحمت اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو ہرگز اس رات کو محرومی میں نہ گزاریے گا، کیونکہ اس رات میں اس سال جس نے پیدا ہونا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس انسان نے مرنا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ان کے نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، رزق اتارے جاتے ہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جائے، ایسا نہ ہو آپ کا نام بیماروں میں لکھ دیا جائے، ایسا نہ ہو آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جو نافرمان ہیں۔ آج اس لیے رب کو منا لیں، اور رب کو منانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو پڑھیں گے۔ اب یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ گئی، یعنی سبحانک اللہ ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے پڑھی سورۃ اخلاص۔ اور سورۃ اخلاص یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ 4 آیات والی سورت ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ نوافل کے اندر اس کو پڑھے گا، اس طرح نفل پڑھے گا اور نفلوں کے اندر سورۃ اخلاص کو پڑھے گا، اس کی 4 آیتیں ہیں، اور یہ چاروں آیتیں فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، یہ چاروں آیتیں خلفائے راشدین کی پیشانیوں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ ان 4 فرشتوں اور ان خلفائے راشدین کے ثواب کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جس بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جائے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، اس شخص کی کیسے زندگی نہیں بدلے گی، اس شخص کے کیسے حالات نہیں بدلیں گے، اس شخص کی کیسے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ نوافل پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ رحمتیں حاصل کرنی ہے نا، تو پھر آپ اس طرح اللہ کی عبادت کر لیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر لیں، اس طرح تسبیحات پڑھ لیں۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص کو اس رکعت کے اندر 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، یا جیسے بھی گننا نماز کے اندر ممکن ہو آپ گن سکتے ہیں، تو آپ کو یہ آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے بتایا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی چیز کے اوپر اکاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں پہ، یہ پورے اپنے گن لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پورے جو ہیں انگوٹھوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے، ان کو گن کر ان کی تعداد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے اوپر آپ پڑھتے جائیں۔ میں ہر ایک چیز کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 50 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع چلے جائیں، پھر سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے 50 مرتبہ۔ ایک رکعت کے اندر آپ کی 100، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر، 2 نفلوں کے اندر آپ کی سورۃ اخلاص ہو جائے گی 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد بیٹھ جانا، سلام پھیرنا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں دوسرے 2 پڑھنے کے لیے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کچھ تسبیحات پڑھنی ہیں۔
اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے دونوں رکعتوں کے بعد الگ الگ سے، اس لیے اب یہاں تو 2 رکعت مکمل ہوگی۔ اب میں وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے 11 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنی آیت مبارک، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے مستقل۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوگی۔ اور بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ بعض نے تو لکھا ہر دینی دنیاوی کام کی کنجی بسم اللہ ہے، اس کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے نا، اور جنتوں کی حضور نے سیر فرمائی، وہاں 4 نہریں تھیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، اور اسی طرح پانی کی نہر۔ اور حضرت جبریل امین سے حضور نے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں جاری تھی۔ فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے۔ اس کی چابی کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا، بسم اللہ پڑھ کر تالا کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا 4 ستون ہیں، ہر ستون کے اوپر بسم اللہ لکھی ہے۔ بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ اندر سے آواز آئی ہے، محبوب آپ کی امت میں جو شخص اس کو پڑھے گا وہ چاروں کا مستحق کر دیا جائے گا۔ اور یہ بسم اللہ ایسی ہے کہ اگر کسی کے دل پر لکھی ہو، کسی کی زبان پر اس کا ورد رہتا ہو، کسی نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لی ہو، اللہ ہمیشہ ہر طرح کے عذابوں سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ فرعون اس کے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے فرعون نے خدائی کے دعویٰ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے جب بھی دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے ایک مکان بنایا تھا، اس کے برونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعویٰ خدائی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی، اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وہی آئی، اے موسیٰ یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے جس کی وجہ سے عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کو گھر میں عذاب نہیں ہوا بلکہ اللہ نے سمندر میں ڈبو کر اس کو ہلاک کیا ہے۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی طاقت کہ اگر ایک کافر کے گھر کے دروازے پر بھی لکھی ہو تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ مومن اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خدا ہی جانتا ہے کتنی اس پر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اس لیے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے اور ایک قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہے، اس لیے اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی ہے، بلکہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر غم کے لیے، ہر دکھ کے لیے، ہر مصیبت کے لیے اس کو پڑھا جاتا رہا ہے۔ تو یہ اس کے میں نے بہت سارے اعمال پہلے بھی بتائے ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے، تو اس لیے اس کو آج رات نوافل کے بعد پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ اللہ الصمد کا یہ سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے کہ آج رات ہے، اس رات میں فیصلے ہو جائیں گے، اور ان فیصلوں میں آپ ضرور اپنے غموں سے نجات حاصل کر لیں۔ تو غم کے مارے ہوئے مصیبت زدہ آج رب کی رحمت طلب کر لیں، آج رب کی رحمت اور رب کی برکتیں حاصل کر لیں اس کی بارگاہ سے۔ اب آپ نے اسی طرح اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے پھر دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے، دوسری 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اس کی کیسے نیت کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، اس کی آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے۔ یہ دوسرے 2 رکعت نماز نفل ہیں، اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ نے 4 رکعت نماز نفل ہو جائیں گے، تو 4 پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح ہی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل نہیں کرنا، اب اس کے علاوہ عمل ہوگا۔ وظیفہ ان کے پڑھنے کی جو ترتیب ہے وہ بھی الگ ہے،
وہ بھی دوسری ہے۔ اب 2 رکعت نماز نفل حاجت کی، پھر آپ نے نیت کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل حاجت کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، ہاتھ باندھ لیے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پھر رکوع چلے جانا ہے، پھر آپ نے سجدے چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ خاص ایک دعا ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ آیت کریمہ بھی ہے، اور اس کو یہ قرآن مجید کی مستقل آیت بھی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے نا، یہ عمل پڑھنے کے بعد، تو آپ نے دعا اس طرح مانگنی ہے کہ سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمام مشکلات، تمام بیماریاں، تمام جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ اس کی برکت سے تمہارے سے دور فرما دے گا۔ دیکھیں، شب برات اگرچہ انتہائی فضیلت والی رات ہے، فقہائے کرام نے اس رات میں جا کر عبادت کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس لیے رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، خصوصی اہمیت ہے۔ اس لیے اب آپ جب اسی طرح یہ عبادت کریں گے جس طرح آپ کو بتائی ہے، یہ مشایخ حضرت ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آرزو کی تھی۔ کیا انہوں نے آرزو کی تھی؟ آرزو کی تھی کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا، وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو ہے نا، دودھ سے سفید ایک چٹان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے ارد گرد گھومے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑا تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، عیسیٰ کیا تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز دکھائی جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، جی باری تعالیٰ ضرور ہے۔ چنانچہ وہ چٹان پھٹ گئی۔ اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں، اس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جن کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ ہے، اس کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں انگور ہے، اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بزرگ کو اس حالت میں دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو بزرگ نے عرض کیا، یہ ہر روز کا میرا رزق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کتنے عرصے سے تم اس چٹان میں عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا، 400 سال سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، کیا تو نے اس سے بھی کوئی افضل مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ حیران ہوئے، تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شعبان المعظم کے ماہ مبارک کو پا لے، اس میں 15ویں شب کی رات جو آج رات ہے، اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، صلاۃ البرات میں ادا کر لے 2 رکعت نماز نفل، میرے نزدیک اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے وہ زیادہ افضل ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر آرزو کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اس امت میں شامل فرما دے جس امت کی اتنی فضیلت ہے، یا مجھے وہ امت عطا فرما دے، اگر امت عطا نہیں تو پھر مجھے بھی اس میں شامل فرما دے۔ اس لیے دوستو، اس رات کی برکتیں حاصل کریں، اس رات میں دعائیں مانگیں، اور ہماری ایک خصوصی دعا ہے، وہ ابھی تقریباً رات 11 بجے ہوگی، آپ اس کو ضرور سنیے گا، اس کے اندر اپنا نام بھی شامل کروائیے گا۔ انشاءاللہ خوش نصیب ہوں گے وہ شخص، خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو ان نوافل کو پڑھے گا اور اس دعا میں شامل ہوگا، کیونکہ ہم نصف شعبان کی دعا پڑھیں گے بھی، اور آپ سن کر اس کو آمین کہیں گے۔ انشاءاللہ جو شامل ہوتا ہے اللہ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں اور اس کی مکمل برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے اسی طرح حالت سجدہ میں تسبیح پڑھنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ۔ اسی طرح پھر آپ نے دوسرے سجدے میں بھی اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، سیدھا کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ تو دوسری رکعت کی ترتیب بھی یہی ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔
اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے شب برات کی خاص فضیلت اور خاص نوافل اور خاص عبادت۔ خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی، یہ عمل جو بھی کرتا ہے اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دی جاتی، بیماریوں بلاؤں آفتوں سے اللہ کریم اسے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ ندامت میں ڈوب کر اپنے آپ کو قابو رکھیں، اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم تصور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی طرح یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے جو آپ نے حالت سجدہ میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی اس رات کی عبادت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو چاہیں آپ کرتے پھریں۔ اس کے بعد جب یہ درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، آگے دوست احباب تک جلدی شیئر کیجئے گا تاکہ ہر شخص تک پہنچ جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔